أهلا وسهلا. أهلا ومرحبا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عقد اجارہ کسے کہتے ہیں؟ کرائے کا جو معاملہ ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ یعنی اصل واقع رہے گا، باقی رہے، لیکن اس کے جو فوائد ہیں اس سے ہم فائدہ حاصل کریں گے۔ میں مثال کے طور پر سونا لوں گا کہ میں سامنے سجا کے رکھوں اور بعد میں اسی کو واپس کر دوں، اس پہ کوئی حرج نہیں۔ لیکن اب جو کہتے ہیں کہ میں سونا لیا سونا، اس کو بنا کے سونا لیتا ہے، اس سے کچھ چیزیں بناتا ہے، بیچ دیتا ہے، بعد میں 1 کلو سونا واپس کر دیتا ہے، نہیں، یہ عقل بال بالباطل ہے، کیونکہ یہ اجارے کا حکم نہیں ہے۔ اجارہ نہیں کہیے آپ، اجارے کے معاملے میں اصل معاملہ اصل چیز باقی رہتی، بدلتی نہیں ہے۔ اس کے جو دیگر چیزیں اس سے جیسے گھر اجارہ کرتے تو گھر کیا گھر کو بدل دیتے، توڑ پھوڑ کے دوسرا کر دیتے؟ نہیں، وہ اس پہ آ کر رہتا ہے، استفادہ کرتا ہے، پھر وہی گھر واپس کر دیتا ہے خالی۔ جیسے میں نے مثال دی کہ آپ نے سونا لیا، سونے کا زیور لیا اجارے پہ، اپنے گھر میں سجا دیا، استعمال کیا، واپس کر دیا، یہ صحیح ہے۔ لیکن آپ کوئی اور معاملہ کریں، مصالحت کر لیں، بے کر لیں، بیچ دیں، وہ عیب نہیں ہے، لیکن اجارے کے نام پہ کرنا صحیح نہیں، کیونکہ یہ اجارہ نہیں ہے۔ سلام علیکم۔ بله چطور؟ خب به صاحب منزل نه، صاحب منزل صاحبشه، مالکشه، صبحش اجاره میده، اینم صحیح نیست. بله وقتی که منزل را رهن کرد، نه اونی که صاحب منزله، نه اینی که خونه رو گرفته، تصرف در رهن و دیکھیں رہن وثیقہ ہوتا ہے، اس کے اندر تصرف کرنا جائز نہیں ہے، نہ دینے والا کر سکتا ہے، ہاں جس نے دیا ہے وہ شرط کے ساتھ ہاں جس نے رہن رکھوائی ہے کوئی چیز کو، وہ اجازت دے سکتا ہے۔ اگر جو بھی کرایہ دینا چاہتا ہے، عوض دینا چاہتا ہے، وہ اجازت دے گا تصرف کرنے کی رہن میں۔ روایت بھی ہے، عربا میں بھی موجود۔ عزیمت یا رخصت، خیلی ها گفتن این عزیمت یعنی مشروع نی اذان. وقتی نماز ظهر خون پشت سرش میخواد نماز عصر رو بخونه بی فاصله، کہ اگر نماز ظہر اور عصر کو ملا کے پڑھ رہا ہے تو نماز اذان ساقط ہو جاتی ہے، البتہ سے فقہ یہ رخصت ہے، عزیمت نہیں ہے۔ شارع نے رخصت دی ہے کہ دوبارہ اذان نہ کہو، لیکن اس کا مطلب نہیں کہہ سکتے۔ میری نظر میں مشروع ہے اذان دینا۔ روایت ہے، لیکن یہ عزیمت ہے کہ رخصت، یعنی جائز ہی نہیں ہے اذان، یا اجازت ہے کہ نہ کہو اذان، کوئی بات نہیں، اکٹھا پڑھ رہے ہو نماز۔ میری نظر میں اجازت ہے، خالی رخصت ہے، یعنی اگر اذان کہنا چاہے تو کہہ بھی سکتا ہے۔
بكاء أصيب وبكاء عاقل عام ليش خذ شرط ثاني شوفوا بالصلاة اكو شروط لیکن نماز میں بہت سی شرطیں ہیں. اس میں ایک شرط ہے کہ قربت ہو، دوسری شرط ہے کہ طہارت ہو، اور اس میں سے ایک شرط ولایت امیر المومنین بھی ایک شرط ہے. بہت سی شرطیں ہیں نماز کے صحیح ہونے کے لیے. نعم بلی نه باید راضی باشه مادر، باید راضی باشه. اگر راضی نشد یکی از دو کار باید بشه. مگر اهانت نیست باید نبش قبر بکنن، اون کفن رو در بیارن یک کفن دیگه بهش ببرن. دیکھیں دو کام کرنا پڑیں گے اگر ماں راضی نہیں ہے، کیونکہ اگر اہانت کا سبب نہ ہو اون خواهر که این کارو کرده ضامن قیمت این کفن برای مادر، تو وہ نبش قبر کرے، کفن کو بدلے. اور اگر نبش قبر کرنے میں اہانت ہو رہی ہو تو پھر وہ ضامن مگر اینکه مادر رو یه جوری راضی کنه. ضامن رہے گی مگر یہ کہ راضی کرے ماں کو کسی طرح کہ وہ اسی کفن پہ راضی ہو جائیں. بله تا وقتی که اهانت به میت نباشه. عرفیه، یہ چیز عرفی ہے. الان عرض میکنم ببینید یه وقت قبر یک فقیه، یک عالمه، یک آدم محترمیه، مطلقا جایز ایک نیست. کبھی کبھی کسی فقیہ کی قبر ہے، کسی فقیہ کی ہے، کسی عظیم شخصیت کی ہے، تو اس کی حرمت ویسے ہی جیسے زندگی میں اس کی حرمت. اور اہانت حضرت منع کیا، جیسے زندگی میں اس کا احترام ہے ویسے مرنے کے بعد بھی اس کا احترام ہے. اہانت کیا ہے؟ یہ شارع طے کرے. لیکن ایک دفعہ ایک میت ایک عام انسان کی ہے، پہلی دن یا دوسرے دن کی بات ہو تو کوئی بات نہیں، کیونکہ بہرحال ابھی بدن ابھی دفن ہوا ہے. البتہ اگر ضروری ہو یا کوئی بہت اہم مسئلہ ہو، کیونکہ نبش قبر اجماع ہے کہ جائز نہیں ہے، مگر یہ کہ ضرورت پڑ جائے. پہلے ایک آدھ دن کی بات ہو تو کوئی حرج ہے، لیکن ایک یا دو دن گزرنے کے بعد یا حتی اس سے کم ہر چیز آ کر میت کو جانور آ کے پریشان کر دیتے. اب اگر انسان دیکھے کہ اس کی میت کے اوپر کس طرح سے حشرات آ کر کام کر رہے ہیں یا اذیت کر رہے ہیں تو یہ اہانت ہے مومن کی، اور اہانت مومن کی جائز نہیں ہے. یا اتنا دن گزر چکے ہو کہ خاک ہو چکا ہو، یا اتنی جلدی ابھی ہو کہ ابھی کچھ اس کے بدن کے ساتھ کچھ نہیں ہوا ہوگا. نه ببینید شارع در سفر اصطلاح خاص، شارع نے سفر کے لیے خاص اصطلاح ہے، سفر عرفی نہیں ہے. شارع نے کہا 8 فرسخ کو شفر سری مانتے ہیں. بعض روایات میں بیاض یوم ہے، بعض روایت میں 4 فرسخ یا 2-4 فرسخ، یعنی 2-4 فرسخ آئے کہ 8 فرسخ پورا ہو جائے. شارع نے سفر میں خاص اصطلاح رہی، اس نے خود ہی بیان کر دی کیا ہے، یعنی 8 فرسخ، یعنی جاتے ہی میں 8 فرسخ جا رہا ہے تو سفر ہے. یا اگر 4 فرسخ جائے گا اور پھر واپس آئے گا 4 سفر، یا
تو 8 فرسخ کا سفر ہو جائے. اگر غیر این باشه نه اگر اس کے علاوہ ہے تو پھر شرعاً سفر نہیں ہے. بله عرفاً 4 فرسخ بره و بیاد سفر بهش نمیگن. عرف میں 4 فرسخ جانے آنے کو ہم سفر نہیں کہتے آپس کی زبان میں، لیکن شاعر نے اس کو سفر کیا ہے، معنا کرده اس کو سفر کا حکم دیا ہے، لہذا ہم اس پہ عمل کریں گے. بله سلام علیکم. بله بله کلمه کثیر السفر ما لیکن روایات میں ہم پر کثیر السفر کا لفظ نہیں، یہ فقہا کا جملہ. یہ اس لیے کہا تھا کہ ہمیں آسانی ہو مسئلے کو سمجھنے میں. ہمارے پاس 3 عنوان ہیں. ایک وہ جس کا عمل سفر ہو، گاڑی چلاتا ہے، ٹرین چلاتا ہے، کشتی چلاتا ہے، کہ اس کا کام ہی سفر ہے. یا عمل ہو فی السفر، اس کا کام سفر نہیں ہے، ایک شہر میں رہتا ہے لیکن اس کا دکان کسی دوسرے شہر میں، اس کا کام آنا جانا نہیں ہے، اس کی دکان چونکہ دوسری سفر پہ، لہذا سفر کرتا ہے. عمل سفر نہیں ہے لیکن اس کا سفر اس کا عمل سفر میں ہے. تیسرا وہ جس کا وطن نہ ہو، یہ لوگ بادیہ نشین جو لوگ صحرا میں رہتے ہیں، کہاں بارش ہے، کہاں پانی ہے، کہاں اذوقہ ہے، اور یہ وہی رہتے. 6 مہینہ ایک جگہ رہتے، 3 مہینہ کہیں اور رہتے، 2 دن کہیں اور رہتے. تو جس کا وطن نہ ہو، ان 3 کی نماز پوری، روزہ بھی رکھے گی. صرف ایک شرط ہے کہ 10 دن ایک جگہ نہ رہے. این محل خلافه. من برداشتم اینه که بله اگر یه ماه مثل کارگره میبرنش یه ماه میره و میاد اما بیشتر نمیره. بعضیا گفتن نه یه ماه کافی نیست. جیسے ایک آدمی این کثیر السفر عمل ہو سفر میں 1 مہینہ کافی نہیں، پورا دور سال ہو یا کم سے کم 6 مہینہ ہو، مطلب بہرحال زیادہ ہو. من برداشتم اینه اگر در یه ماه هم هر روز میره و میاد این حکم کثیر السفر داره. میرا نظریہ یہ ہے کہ اگر انسان 1 مہینے میں ہر دن آنا جانا اس کا ہے تو پھر یہ کثیر السفر کے حکم میں ہے. اون عمل اون اگر اینجوره نه اما اگه میدونه بیش از 1 ماه رفت و اومد نداره، اگه نمیدونه احتمال میده 2 ماه 3 ماه بشه، نه این کثیر السفره. همه کثیر السفر میدونه. ایک آدمی ہے جو احتمال دیتا ہے کہ 1 مہینہ نہیں کئی مہینے بھی چلے گا یہ سلسلہ، ہر دن جانے کا آنے کا، یہ کثیر السفر ہے. ملکه نفسانی چیز بقرنجی که نیست. فلان کس دیکھیے کریمه، ملکہ ہونا، کوئی صفت ہونا، یہ ایک ایسی، کوئی بد اخلاق ہے، کوئی شجاع ہے، کوئی خوش اخلاق ہے، اینا چیز عرفی و مصادیق یہ ایک عرفی چیز ہے. ملکه معناش این نیست که یه چیزی مثل جابر بن عبداللہ انصاری باشه ایک ایسی چیز نہیں کہ مرتبہ ہے اس کے، ہر ایک جابر بن عبداللہ انصاری نہیں ہو سکتا. همه شجاعن اما یکی از یکی دیگه ایک شجاع ہے، ایک شجاع تر ہے. خلاصه احراز ملک یعنی یک حالت بدون یہ حالتی داره که از گناه اس کے پاس ایک حالت ہے جو یہ گناہ سے پرہیز کرتا ہے، برا لگتا ہے. اتفاقا نه اینکه همیشه
گناه کرد یا اگر خدا نخواستہ گناہ ہوا تو فوراً توبہ کر لیتا ہے. یہ عمل ہے کا. اگه تشخیص نداد نه فایده نداره، باید احراز بشه که عدالت داره. اور ثابت ہونا ضروری ہے عدالت میں. اون یه مسئله دیگه است که مشهور قبول دارن، منم کوئی قبول دوسرا مسئلہ ہے، کہ اگر یک کسی شما آپ کس ایک آپ اس کے ساتھ رہے، آپ آپ اس کو نہیں پہچانتے و دیدید این ملتزم به نماز به روزشه، اور آپ نے دیکھا کہ نماز اور روزے کا یہ پابند ہے، حرام انجام نہیں دے. ظاهر حسن آیا کشف میشه که این عادله یا نه؟ احتمال میده این حق بازی میکنه جلو مردم اینجوری داره تو میکنه. یہ ایک مسئلہ ہے کہ اس پہ اختلاف ہے کہ یہ ثابت کر دے گا غالباً متأخرین گفتن حسن ظاهر کہ حسن ظاہر کافی ہے یا نہیں. عدالت. میں بھی اس کو قبول کرتا ہوں کہ حسن ظاہر کافی ہے عدالت ثابت ہونے میں کسی کی. خب هر فقیه دیگه یکشو انتخاب کرده. اگه شما فقیهی یکشو دیکھیے ہر فقیر نے کوئی نہ کوئی تعریف انتخاب کی ہے. اگر آپ فقیر ہیں تو آپ اسی کو اختبار کریں گے، اور اگر کوئی فقیر نہیں ہے تو وہ اپنے مجتہد کی رائے پر عمل کرے. میدونم 5 تا تعریف یه نفر که 5 ایک آدمی تو 5 نہیں کہی، ایک آدمی نے کچھ بیان کیا ہے. همین وقت اون نفر چون فقیه جامع شرایط اگه هست عوام میتونه اگر وہ شخص جس نے بیان کی ہے تعریف بیان کیا ہے کوئی معنی، اگر وہ فقیہ جامع شرائط ہے معلوم نہیں، اما کسی فقیه وہ اپنے معلم کو جانتا ہے، میبینه به نتیجه کشو برداشت میکنه. جو اہل فن ہے وہ سمجھ جائے گا. اگه اهل خبر نیست اہل فن نہیں ہے تو کسی کی تقلید کرے. ضرورت اشکال نداره. نه در اختیار کی بحث. الان تو ذهنم نیست. بله نه ربع مقدم رأس، طرف راست و چپ و پشت نمیشه. یہ سامنے کا حصہ جو سر کا ہے اس پہ ہوگا مسا، همون جلو سر کے سامنے کا حصہ، ادھر ادھر نہیں، کوئی پیچھے وہاں مسا نہیں ہے پیچھے کی طرف. نه فایده نداره. نه اگه وضوش باطل شد کلش دیکھیں اگر وضو باطل ہو جائے تو باقی چیزیں بھی باطل ہو جائیں گی، یعنی جس پہ طہارت شرط ہے. ہاں اینو فقها گفتن، یکی دو تا از فقها گفتن هیچ اشکال نداره. ایک یا دو فقیہ نے کہا ہے، حتی شہید نے بھی کہا ہے، شہید ثانی نے ظاہراً، که آدم توی حوض اگر کوئی انسان حوض میں وضو میگیره مثلا تو آب میکنه مسح پا میکنه اور وہ پیر پانی میں ہے اس کا پیر اسی میں مسح کر لے، نہیں ہے ایسا. مشہور فقہا میں کہ مسح جو ہے پیر پہ گئے وہ دکھائی دینا چاہیے. یعنی اگه وضو الان گرفته وضوش باطل شد ابھی وضو کیا وضو باطل ہو گیا، تو اگر ابھی اس کا سر گیلا ہے یا پیر گیلا ہے، اتنا گیلا ہے کہ نیا مسح کرے گا تو پتہ نہیں، اثر نہیں، سمجھ میں نہیں آئے گا، فائدہ نہیں ہے، وہ صاف کرے پوچھے. اما اگر یه جوریه که وقتی که مسح دوباره میکنه اثر این مسح ظاهر یعنی دیگه خیلی اون لیکن ایک دفعہ ایسا ہے کہ وہ رطوبت اتنی نہیں بچی ہے پچھلے وضو سے کہ وہ اب جب مسح کرے گا تو اس کا اثر نہیں ہوگا، تو کوئی حرج نہیں. نعم لا استحباب نعم ينبغي ظاهر بالاستحباب مترادف مستحب التعبیر ینبغی ایک تعبیر ہے، افضل بھی ایک لفظ ہے، اور استحباب ان سب کے معنی استحباب کے ہیں، مستحب کے ہیں. نه مگر اینکه
از اقتدای اون افراد شما مطمئن بشید که این امام جماعت معلوم میشه عادله، اگر نه اینا پشت سرش نماز ہاں اقتدا سے یعنی وہ لوگ جو اقتدا کر رہے ہیں ان سے ہم سمجھ جائیں کہ یہ لوگ کسی ہر ایک کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، ان کا پڑھنا بتا رہا ہے کہ یہ عادل ہے، یہ کافی ہے. تو ان افراد کا نماز پڑھنا ایک شخص کے پیچھے اطمینان دلاتا ہے کہ یہ عادل ہے، اور یہ اطمینان ہمارے لیے حجت ہے. هیچ اشکال نداره. شرط صحت جماعت این نیست که امام جماعت قبول داشته باشه. اگه امام جماعتی نه امام جماعتی شخصی اومد تو حرم وایساد داد زد گفت من راضی نیستم هیچ کی به من اقتدا کنه، رضایت اون شرط امام کا راضی ہونا شرط نہیں ہے، اگر آپ اس کو عادل سمجھتے کافی ہے. تقلید میمونه. اگه مرجع تقلید کوئی شخص آ کہ میرے پیچھے کوئی نماز نہ پڑھے تو ایسا نہیں کہ اس کے پیچھے نماز صحیح نہیں، نماز صحیح. اسی طرح کوئی مرجع تقلید کیا کوئی میری تقلید نہ کرے تو لیکن اگر آپ صلاحیت سمجھتے تو آپ تقلید کر سکتے. شرط صحت میں اس کا راضی ہونا شرط نہیں، کیونکہ معموم سے کہا ہے کہ امام عادل ہے اس کے پیچھے نماز پڑھو. امام کا راضی ہونا کہ میرے پیچھے نماز پڑھی جائے یہ شارع نے شرط نہیں کی ہے. وقف کے سلسلے میں جائز نہیں ہے خرید و فروخت کرنا وقف کی، مگر یہ کہ اس وقف کے لیے کوئی فائدہ ہو یا ضروری ہو جائے یا مجبوری ہو جائے. یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہاں پر وقف جائز. مقاصد میں ہے تفصیل، اگر ان موارد میں سے تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وقف کو بدلا نہیں جا سکتا. یعنی متولی خودش باشه، شخص نه این وقت باید از حالا باشه. دیکھیے وقف فوراً ہو جاتی ہے، دو شرط ہے وقف میں، جیسے فوراً ہو جائے کل سے نہیں ہے 2 مہینے بعد نہیں، یہ نہیں ہے. وقف کرے گا اس کا وقف فائدہ نہیں کہ میرے بننے بعد یہ وقف ہے، اور اس کا آخر بھی معین نہ ہو کہ یہ 10 سال کے لیے وقف کر، یہ صحیح نہیں ہے. وقف ہمیشہ کے لیے، وقف کے صحیح ہونے کی یہ شرط ہے، فوراً ہونا چاہیے اور معین مدت نہیں ہونی چاہیے. فصاحت اور جودہ یعنی تجوید یہ امام جماعت شرط نہیں ہے، ضروری ہے کہ تلفظ صحیح ہو، تھوڑا سا کم یا زیادہ یا غلیظ کوئی مسئلہ، اس پہ کوئی مسئلہ نہیں. اصل صحیح نہیں ہے. اور میرا نظریہ وہاں پہ ایک جماعت کا نظر چونکہ صرف قراءت مثلا رکوع میں مثلا رکوع میں غلط ذکر پڑتا ہے یا کیونکہ وہاں پر معموم خود سے پڑھتا ہے، قراءت اس کی صحیح ہونی چاہیے. البتہ امام اگر غلط پڑھتا ہے تو میرا نظر یہ ہے، اور کئی ایک جماعت کا بھی یہ کہ وہ اس جملے کو معموم صحیح پڑھ لے تو اس کی نماز صحیح. البتہ بعض علماء کہتے کہ صحیح نہیں ہے، محل اختلاف ہے یہ مسئلہ. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.
سلام عليكم. الله يسعدك. جايب لنا عرق شوفتك. اهلا وسهلا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. مقبول مذكور. سلم على الجميع.